تدریب العاشر یعنی کون سی ایکسرسائز ہوگی؟ 10ویں ایکسرسائز. ٹھیک ہے. اکتب الجمع، اکتب الجمع، اکتب الجمع یعنی تم جمع لکھو. اکتب تم لکھو، الجمع جمع. یہاں اکتب دیکھیں ورب ہے، ورب کے ساتھ سبجیکٹ چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ کام کرنے والا. اکتب فعل ہے تو فاعل چاہیے. تو جو فعل امر ہوتا ہے، فعل امر میں انتا پوشیدہ ہوتا ہے. کیا چیز؟ انتا پوشیدہ ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر جب ہم سے کہا جا رہا ہے قل هو اللہ، قل، تو اس میں کہو، کیا کہو؟ کون کہے گا؟ انتا، تم کہو. یہ انتا وجوباً ہے. اقرا، پڑھو، تم پڑھو. یعنی انتا اس میں ہے آلریڈی وجوباً. اسی طرح جب کہا جا رہا ہے اکتب، تو یہ فعل امر ہے. فعل امر ہمیشہ مبنی ہوتا ہے. دیکھیے ساکن، یہ ساکن، اکتب ساکن، یہ فعل امر مبنی ہوتا ہے، مبنی علی سکون. اور اس میں انتا کیا ہوتا ہے؟ پوشیدہ ہوتا ہے، یعنی ہڈن ہوتا ہے. ہڈن کہ جو اس کا کیا ہوتا ہے؟ ورب. ورب کہہ رہا ہوں، سبجیکٹ. ٹھیک ہے. کرتا، فاعل. تو یہ فعل ہے، انتا اس میں ضمیر پوشیدہ فاعل ہے. الجمع کیا ہو جائے گا؟ مفعول بہ. الجمع ہوگا مفعول بہ. ٹھیک ہے. مفعول بہ کس کو کہتے ہیں؟ جس پر کام کا اثر ہوتا ہے. جیسے میں نے سیب کھایا تو میں ہوا فاعل، کھانا ہوا فعل، اور سیب کیا ہوا؟ مفعول. ٹھیک ہے. وہ کھایا. میں نے روٹی کھائی، صحیح ہے. انا اکلت الخبز، اکلت الخبز، تو اکل فعل، تو اس میں فاعل، الخبز مفعول. اسی طرح اکتب الجمع، تم لکھو جمع، تو اکتب فعل امر، انتا اس میں فاعل، الجمع کیا ہوگا؟ مفعول بہ. سمجھ میں آیا جی؟ یہاں دیکھیے معلم کی جمع کیا ہے؟ معلمون. معلمون کیا جمع لگا کے بنی لاسٹ میں؟ واو. اس جمع کو کیا کہتے ہیں؟ جمع مذکر سالم. کیا کہیں گے؟ جمع مذکر سالم. مہندس کی کیا بنیں گی؟ مہندسون. آپ بتائیے جوہر جزار کی؟ جزارون. جزارون. آپ بتائیے ساحل؟ مضیفون. مضیفون. احسان. مسلم کی بتائیے وکالیہ؟ مسلمون. مسلمون. عرفان؟ مدرس کی؟ مدرسون. مدرسون. آپ کی صفی؟ طیار کی؟ طیارون. طیارون. حمال کی؟ حمالون. حمالون. اب آئیے التدریب الحادی عشر. اس میں کسی کو مشکل تو نہیں ہے نا؟ واو نون بڑھا کے تو پہلے بھی بتا چکا ہوں. جی جناب پہلے درس میں بھی آئی ہوئی ہے. یا کوئی پھر سے بتا دوں؟ ڈاکٹر ریرا؟ نہیں جناب. گنچا؟ جی آغا. کلیئر ہے نا؟ جی آغا. عشرہ 11ویں ایکسرسائز. ٹھیک ہے. استخدم ما یلی. ٹھیک ہے. مندرجہ ذیل کو استخدام کیجئے فی جملتن کالمثال، جملے میں مثال کی طرح. آپ کی ذمہ داری میں چھوڑ دیا، کچھ ہوئے گا آپ کو میں پکڑے گا. یہاں پہ دیکھیں فی الجامعۃ، یونیورسٹی میں، تو ایک پورے جملے میں سینٹنس میں استعمال کرنا ہے. یدرس بکر فی الجامعۃ. فی الصباح، تو فی الصباح کو آپ کو سینٹنس میں یوز کرنا ہے. فی المسجد، تو اس کو بھی سینٹنس میں یوز کرنا ہے. ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا؟ جی جناب.
ٹھیک ہے. فی الظہر فی الکتاب فی المستوى. تو انشاءاللہ کوشش کیجئے گا کہ کل آپ لوگ یہ والی ایکسرسائز مجھے کر کے سینڈ کریں. چونکہ ان کا کیا ہے, آپ کو ایک چھوٹا سا حصہ دے دیا گیا, اس کو کمپلیٹ سینٹینس میں استعمال کرنا ہے. جیسے فی الجامعۃ تھا تو یدرس بکر فی الجامعۃ. فی الصباح ہے تو کیا کہیں گے, اذهب الى المدرسۃ فی الصباح. اذهب میں جاتا ہوں یا میں جاتی ہوں, الى المدرسۃ مدرسے, فی الصباح صبح میں, فی المسجد اصلی, اصلی یعنی میں نماز پڑھتا ہوں. کہاں؟ فی المسجد, کہاں؟ مسجد میں. فی المدرسۃ مدرسے میں تو کیا کہیں گے, درس. ٹھیک ہے. ادرسو فی المدرسۃ. فی روضۃ الاطفال تو کیا کہیں گے, بنتی میری بیٹی, تذهب جاتی ہے, الی روضۃ الاطفال. ہاں, اس طرح سے آپ لوگ کوشش کیجئے گا کہ اس سینٹینس کو کمپلیٹ کلیئر کہیں گے. ممکن ہے سب سے؟ جی جناب. ہاں, نہیں کوشش کریں گے تو بالکل ممکن ہے. یعنی آپ لوگ ماشاءاللہ سے سمجھدار ہیں سب کے سب. اب دیکھیے التدریب الثانیہ عشرہ, یہ والا دے دیں کہ جانے دیں؟ ہاں, یہ بھی جملے ہی بنانے ہیں, اس کو اس لیے بھی رہنے دیتے ہیں. صرف جو ہے اس کا جملہ اور پیچھے دیکھ لیجئے گا آیا ہوا ہے پیچھے. ہاں ہاں. تو صرف 10ویں اور 11ویں ایکسرسائز پہ ہم لوگ رکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ 12ویں ایکسرسائز کل, تاکہ کسی پہ لوڈ نہ ہو. آپ لوگ بھی گھر پہ ہیں, گھر کے بھی کام کرنے ہیں, تو ساتھ میں چونکہ ایکسرسائز کریں گی تبھی جا کے عربی مضبوط ہوگی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلیں, خدا حافظ. خدا حافظ.